اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، ہم عید مباہلہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ ہم نے ویڈیو تو ریکارڈ کر دی ہے، لیکن اب اس کے تھوڑے سے کویسچن آنسر ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہنچانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، افضل ترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے، جس کے ذریعے تم جانوں کی حفاظت کرو، دوسروں کے غم کو دور کرو اور اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ تمام محبان اہل بیت کو، تمام مومنین مسلمانوں کو، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، انصار حسین، ہمارے تمام ائمہ طاہرین، تمام انبیاء اور مرسلین، شہداء اور صدیقین کو پہنچے، ہم سب کے بزرگوں کو پہنچے، اور ہمیں بھی فائدہ نصیب ہو اپنی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عید مباہلہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ نصارہ نجران آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ سے کچھ سوال کیے تھے، رسول اللہ نے ان کو جواب دیے تھے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو پروردگار عالم نے پھر مباہلے کے لیے بلایا تھا ان کو۔ رسول اللہ اپنے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ میں گئے۔ تو وہ جو کرسچن تھے وہ بہت اونچائی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے پہاڑ پہ۔ جب انہوں نے ان ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایسا نور ان سے ساطع ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہاڑ سے کہیں کہ ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا اور ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، تو ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا اور مباہلہ نہیں کیا تھا۔ تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عید مباہلہ کس اسلامی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ آپ اپنے پیرنٹ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور مزے کی بات ہے یہ جو سوال جواب ہے نا، یہ آپ لوگ یاد کر لیں، اپنے پیرنٹ سے کیا کریں، ان کی نالج میں بھی اضافہ کریں، اپنے بزرگوں سے کہیں، اپنے فرینڈ سے کریں، تاکہ آپ کو جو ہے نا بہت وائز اور بہت عقل مند اور بہت تیز شمار کیا جا سکے کہ آپ کو اتنا علم ہے، اتنا علم ہے۔ اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، اہل بیت بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور آپ کے علم اور عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو عید مباہلہ، سوال یہ ہے کہ عید مباہلہ کس اسلامی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو بتائیں کہ یہ 24 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 24 تاریخ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے میلاد ہوتے ہیں، کتنے لوگ خوشی مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ دین اسلام کو اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے فتح و نصرت و کامرانی نصیب ہوئی تھی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ مباہلہ رسول خدا نے کس قسم کے کافروں سے کیا تھا؟ کیا مشرکین مکہ سے کیا تھا، یہودیوں سے کیا تھا، عیسائیوں سے کیا تھا؟ اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کرسچن سے، عیسائیوں سے یہ مباہلہ ہوا تھا۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ وہ عیسائی کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عیسائی جو ہے نا وہ نجران کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کہ ان کے پاس بہت بڑا ایک عبادت خانہ تھا، جس میں بڑے بڑے ان کے جو ہے نا جید عالم عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ نجران کا علاقہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیہ تطہیر مباہلے کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں؟ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ آیہ تطہیر جس وقت نازل ہوئی ہے، سب پانچوں اصحاب قصہ ایک قصہ کے نیچے تھے، اور اگلے دن جو تھا نا وہ مباہلہ تھا۔ تو جناب رسول خدا نے جب پہلے ان کو جمع کیا، جناب فاطمۃ الزہرا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام حسن حسین کو ایک چادر کے اندر لے کر کہا، پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس وقت
آیت تطہیر مباہلے سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ اس کا جواب یہ. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ مباہلہ واقعہ ہوا تھا؟ واقعی میں رسول اور آل رسول نے نفرین بھیجی تھی اور اللہ کا عذاب طلب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے پیارے بچوں کہ جی نہیں، مباہلہ واقع نہیں ہوا تھا، کیونکہ عیسائی علماء نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی اور مباہلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پہچان گئے تھے کہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر انہوں نے دعا کی تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے سوری کر لی تھی اور مباہلہ نہیں کیا تھا اور جزیہ دینے پہ تیار ہو گئے تھے کہ یعنی ان کی حکومت میں رہیں گے ہم، اسلامی حکومت میں ہم ان کو پے کریں گے. اچھا، ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ بھی، کہ آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، تو یہ زکوٰۃ کس اسلامی تاریخ کو، یہ واقعہ کس اسلامی تاریخ کو ہوا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ بھی کتنے زبردست دن ہوا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 24 ذی الحجہ، جس کو روز عید مباہلہ کہتے ہیں، اس تاریخ کو ہوا تھا. یعنی حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دی تھی، جو اپنی انگوٹھی مولا علی نے سائل کو دی تھی وہ بھی، اور مباہلہ بھی، اور حدیث قصہ میں جو واقعہ ہے چادر تطہیر والا وہ واقعہ، یہ تینوں واقعات ایک ہی دن تاریخ کو ہوئے تھے. اچھا بچوں، ایک سوال اور ہے کہ عید مباہلہ کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنا ثواب رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف 2 رکعت نماز ہے. آپ سب پڑھ سکتے ہیں، جن پہ واجب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جو بڑے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ نماز مستحب ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، بچے بڑے سب پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ضرور پڑھا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کریے. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد مباہلہ کس شہر میں واقع ہوئی ہے؟ کون سے جگہ پہ مسجد مباہلہ ہے، کس شہر میں؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مدینے میں مسجد مباہلہ موجود ہے، جہاں پہ مباہلہ ہوا تھا. ایک سوال اور ہے جو کہ آپ کو کرنا بھی ہے عید مباہلہ کے دن، کس مخصوص زیارت کو پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ عید مباہلہ کے دن مخصوص زیارت جو ہے وہ زیارت جامعہ ہے، جس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور آپ دعا کریے گا اللہ توفیق الہی ہمیں عطا فرمائے، اپنی توفیق دے، تاکہ ہم زیارت جامعہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں سننے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے. ایک اور سوال یہ ہے کہ عید مباہلہ کے اگلے ہی روز 25 ذی الحجہ کو کون سا عظیم واقعہ ہوا تھا؟ اگلے دن بہت ہی بہترین، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. کسی کو پتہ ہے کیا واقعہ تھا وہ؟ اچھا چلے ہم آپ کو جواب بتا دیں. عید مباہلہ کے اگلے دن 25 ذی الحجہ کو ایک عظیم واقعہ ہوا تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان میں قرآن کا سورہ دہر نازل ہوا. اور آپ کو پتہ ہے یہ سورہ کب نازل ہوا تھا؟ جب جناب فاطمہ الزہرا، جناب مولا کائنات، جناب فضا، امام حسن حسین نے وہ 3 روزے رکھے تھے، اور افطار کے وقت وہ سائل آئے تھے، یتیم آیا، اسیر آیا اور قیدی آیا، اور سب کے سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کے اپنا کھانا ان کو دے دیا، اور روزے پہ روزے رکھے، پانی سے روزہ افطار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین سورہ جو سورہ دہر ہے وہ ان کی شان میں نازل کیا تھا. تو 25 تاریخ کو سورہ دہر پڑھنا نہ بھولیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک اور ہے کہ سوال یہ ہے کہ عید مباہلہ کے دن کون سی دعا پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ وہ ہے دعائے مباہلہ. دعائے مباہلہ جو ہے آپ کو مفاتح الجنان میں بھی مل جائے گی، ہر اس کے اعمال کی دعاؤں میں مل جائے گی. سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، پیرنٹ بھی بیٹھے ہیں، گھر کے بزرگ بچے سب بیٹھ کے دعائے مباہلہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. کوشش ہے کہ اگر وہ ہمیں
مل گئی تو ہم ضرور آپ کے سامنے اس کو اردو میں پیش کر دیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ایک اور سوال یہ ہے اور وہ آخری سوال ہے کہ عید مباہلہ کس سن ہجری کا واقعہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں جب رسول اللہ نے ہجرت کی تو وہ سن جو ہے نا ہجری سن ہو گیا. تو ہے کہ کون سے سن ہجری میں یہ عید مباہلہ پہلی دفعہ مباہلہ ہوا رسول نے اور اہل بیت اطہار نے جو مباہلہ کیا تھا کرسچن سے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مباہلہ 10 سن ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا. یعنی مباہلہ ہوا تو نہیں تھا لیکن یہ واقعہ جو ہے مباہلہ کے دن پیش آیا تھا. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم علم حاصل بھی کریں اور علم آپ تک پہنچا بھی دیں. اور اس رسول اللہ کی اس حدیث کے ساتھ کہ جس سے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملے وہ اسے حاصل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن حسرت سے دوچار ہوگا. تو جتنا علم آپ تک پہنچ جائے آپ خود بھی پڑھیں سنیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے جو ایک شعبہ ہے بہت ہی اچھا مدرسۃ القائم جو ہے وہ انہوں نے یہ سارے سوال تیار کیے ہیں. یہ بک ہمارے پاس ہے جس سے ہم نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ جس نے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار عالم ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.